اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ روى الشیخان عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور خواتین یعنی بہنیں اور بیٹیاں، سب آمین کہو۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے کو دو باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اور بہت جلد بات کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بیٹے قتادہ جو یہاں پر ہے، اب بیٹے قتادہ نہیں، اب بیٹے حافظ قتادہ یہ ہمارے درمیان میں ہے۔ کتنی عمر ہے بیٹا؟ جی 16 سال کا، یعنی ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے حافظ قتادہ نے۔ یوں کہو کہ حافظ قتادہ نے جوانی میں قدم نہیں رکھا، الحمدللہ جنت الفردوس میں قدم رکھا، ماشاءاللہ۔ ابھی میں آ رہا ہوں کہ قرآن پاک حافظ ہوئے تو کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور تمام حفاظ کرام کو اللہ عطا فرمائے۔ تو اور حافظ قتادہ ہمارے قاری ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں، ایسے قاری ولی اللہ کے بہت بیٹے بیٹیاں، کتنے ہیں؟ 6 ہی، ابھی تک کوئی ترقی نہیں کی ہے بہت زمانے سے، 6 کے 6 پہ رکے ہیں، لیکن 6 بھی بہت ہے ماشاءاللہ، آدھا ڈزن تو ہو گئے ہیں۔ اب دوسری شادی کریں گے تو دوسرے 6 پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے قاری ولی اللہ کی عمر میں بھی برکت عطا فرماوے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب یہاں پر موجود ہے جو یہاں کے صدر ہے مدرسے کے، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرماوے۔ مجھے سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ مہینہ بہت مبارک، بولو سبحان اللہ۔ ارے مہینہ بہت مبارک ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ بولتے جاؤ، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، پورا مجمع بولے گا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک، کیونکہ ہمارے نبی آئے تو ہدایت، رحمت، مغفرت، محبوبیت، مقبولیت، عزت، شرافت، کرامت، احترام، یسر، سہولت، اطمینان، کیا نہ ملا آئے تو، اور گئے تو زمین کے، آئے تو زمین پر رحمتیں تھی، گئے تو زمین کے نیچے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسی کو فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک، پورا مجمع بولے گا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک۔ آئے تو رحمتیں نظر آئی، گئے تو برکتیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں۔ ابھی میں نے کالی پل میں سنا ہے، آج آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے نبی کا آنا، قاری ولی اللہ اتنا پیارا آنا کہ جب بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی کون؟ امی محترمہ، والدہ محترمہ بی بی آمینہ، جب ڈیلیوری کا وقت ہو گیا، پریگننسی ہوتی ہے
پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کا وقت ہوتا، اور یہ تو ہم یہاں سب مرد لوگ بیٹھے ہیں، باقی عورتوں کو معلوم ہے ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آدھا پاؤں قبر میں چلا گیا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں، بولو کون؟ ساتھ میں بولو، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں کون؟ حضرت عیسیٰ۔ اور جب آنے کا وقت ہوا، ڈیلیوری کا وقت ہوا، حضرت مریم کو دو ٹینشن تھے، ایک تو بچے کی ڈیلیوری ہے، اور نمبر دو بغیر ابا کے، بھائی بغیر شوہر کے، بغیر ابا کے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا، جب ڈیلیوری کا وقت ہوا، کہا تھا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب ڈیلیوری کا درد ہوا، جس کو عربی میں مخاض کہتے ہیں، حضرت مریم نے فرمایا مِتُّ قَبْلَ هَذَا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن قربان جاؤ، جب ہمارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، کون سا وقت آ رہا ہے؟ ارے بولو کون سا وقت آ رہا ہے؟ ڈیلیوری کا وقت آ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے مکہ مکرمہ کی زمین ہے، وہ زمانے میں ہاسپٹل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ اب ڈیلیوری کا جب وقت آیا، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، ایمان والا ہوتا ہے یا غیر ایمان والا ہوتا ہے، شقی ہونے والا یا سعید ہونے والا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہونے والا، بولو کسی کو نہیں معلوم، اگر معلوم ہے تو کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ اب بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، یعنی ہمارے نبی کی والدہ امی کو درد شروع ہوا ہو، مکے کی عورتیں جمع تھی، اس میں ایک عورت تھی حضرت عثمان بن عاص کی امی، حضرت عثمان بن عاص کی امی، جن کا نام تھا فاطمہ، اس زمانے میں بھی ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، وہ بھی وہاں تھی۔ ابھی یہاں درد شروع ہوا ہے، بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، اور وہ جو فاطمہ نام کی عورت ہے نا، وہ فاطمہ نام کی بوڑھی اماں عورت ہے، وہ ایسے ہی گھر سے باہر نکلی۔ اب ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا وقت صبح کا وقت تھا، وہ جیسے ہی گھر کے باہر نکلی، دیکھا کہ وہ ستارے جو آسمان پہ چمکتے ہیں راتوں میں، آج دن میں چمک نہیں رہے ہیں، بلکہ نبی کے گھر کی طرف اتر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، آمینہ کے گھر کی طرف اتر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ فتدلا، یعنی وہ آسمان کے ستارے یوں لٹک لٹک کے نیچے اتر رہے اتر رہے اتر رہے اتر۔ تو یہ جو عورت، کیا نام بتایا میں نے؟ فاطمہ، بوڑھی اماں تھی، انہوں نے باہر دیکھا ہو، آج تک راتوں کو ستاروں کو میں نے دیکھا، تاروں کو دیکھا، یہ تارے آج یہاں دن میں کیسے اتر رہے؟ وہ بھاگی بھاگی گھر میں آئی، اور گھر میں آ کے عورتوں کو بتایا کہ عجب معاملہ ہو گیا ہے، آج تک ہم نے ستاروں کو اور تاروں کو راتوں کو چمکتا ہوا دیکھا، وہ دن میں چمک رہے اور اتر رہے اور اسی گھر کی طرف اتر رہے ہیں۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا اور ہمارے نبی کی ولادت ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی دنیا میں آ گئے۔ وہ ساری عورتیں کہتی ہیں فما وجدنا الا النور، وہ عورتیں کہتی ہیں ہم نے اوپر دیکھا، ہم نے نیچے دیکھا، ہم نے دائیں دیکھا، ہم نے بائیں دیکھا، ہم نے گھر کے باہر دیکھا، ہم نے گھر کے اندر دیکھا، جہاں دیکھا وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، ہر جگہ ہمیں نور ہی نور نظر آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، سائنس کا سوال ہوتا ہے کہ ستارے آئے، روشن ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، استقبال میں کون آئے؟ آسمان کے تارے آئے، آسمان کے ستارے آئے۔ سوال یہ ہوتا ہے، سائنسی سوال ہے کہ ایک ستارہ، ایک تارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ آئے زمین پر تو آدھی دنیا کو لپیٹ لے وے، تو دو ستارے آوے تو پوری دنیا کو لپیٹ لے وے۔ تو اتنے سارے ستارے آئے کیسے؟ اتنے سارے تارے اترے کیسے؟ کیونکہ اگر ایک اترا ہوتا آدھی دنیا
کو گھیر لیتا، دوسرا اترتا آدھی دنیا کو گھیر لیتا. یہاں تو اتنے زیادہ تارے آسمان کے نیچے آئے تو دنیا کو گھیرا کیوں نہیں؟ علماء کرام اولیاء اعظام نے جواب دیا، جب تک ستارے آسمان پر ہوتے ہیں ان کی اپنی شان ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے، ان کی رفعت ہوتی ہے، ان کی منقبت ہوتی ہے جب تک وہ آسمان پر ہوتے. لیکن جب وہ زمین پر آئے اللہ نے فرمایا یہ وہ نبی آ رہے ہیں کہ سورج بھی ان کا غلام بنے گا، چاند بھی ان کا غلام بنے گا. آج سارے تارے بھی چھوٹے بن کر غلام بن کر آئیں گے، یہ بھی غلام مصطفیٰ بنیں گے. بولو سبحان اللہ. تو میرے دوستو ہمارے نبی کا آنا بھی ایک واقعہ اور بتا دو پھر ہم بات پر آ جاتے ہیں. ہمارے نبی کا آنا اتنا مبارک کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ امی نے. امی کا نام بولو، بی بی. پھر وہ عرب کا دستور تھا، گاؤں سے عورتیں آتی تھی اور وہ دودھ پلانے لے جاتی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے. ہمارے نبی کو کون لے کر گئی؟ دائی حلیمہ. بولو دائی حلیمہ. اور کون سے قبیلے میں لے گئی؟ قبیلہ بنو سعد. بولو قبیلہ بنو سعد. وہ دائی حلیمہ لے گئی. چلو جو دودھ پلانے کی مدت طے ہوئی تھی وہ دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی. بولو دودھ پلانے کی مدت طے ہوئی تھی وہ مدت ختم. اب جب مدت ختم ہو گئی تو دائی حلیمہ کو کہا گیا تھا کہ فلاں پہاڑ کے پاس آ جائے، مکے کے فلاں پہاڑ کے پاس آ جائے. وہاں آمینہ بھی آئے گی اور حلیمہ بھی آئے گی، اور جو بچہ ہے یعنی کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین، یہ بچے کو حلیمہ حوالے کرے گی کس کے؟ بی بی آمینہ کے. یعنی ماں کے پاس واپس بچہ چلا جائے گا. اب وہ وقت طے ہو گیا، دودھ کی مدت پوری ہو گئی. دائی حلیمہ نے مدت پوری کی. اب وعدے کے مطابق وہ جو جگہ طے ہوئی تھی وہاں پر آئے. وہ پوری رات حلیمہ کہتی میں سوئی نہیں. حلیمہ کہتی میں پوری رات، کیونکہ کل صبح میں یہ بچے کو واپس دے دینا ہے، یہ نور واپس دینا ہے، یہ ہمارے گھر کا اجالا واپس دینا ہے. کیونکہ جب تک یہ ہمارے نبی گھر میں تھے بولو حلیمہ کا گھر چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا تھا؟ ایک دن تو حلیمہ کے اڑوس پڑوس آ گئے. جب ہمارے نبی حلیمہ کے گھر میں تھے نا تو حلیمہ کے اڑوس پڑوس عورتیں آ گئی اور عورتوں نے آ کر کہا حلیمہ تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا، حلیمہ تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو حلیمہ نے کہا کائے کا پیسہ؟ جو پہلے جھوپڑا تھا ابھی بھی جھوپڑا ہے، جو پہلے گھر تھا ابھی بھی گھر ہے، جو پہلے چھپرا تھا ابھی بھی چھپر ہے، کائے کا پیسہ آ گیا؟ کہا نا تیرے گھر میں دن میں تو اجالا ہوتا ہے، رات کو بھی تم لوگ تیل لگا کے بتی روشن رکھتے ہو، پوری رات تمہارے گھر میں بتی جلتی ہے، تمہارے پاس اتنا تیل ہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پوری رات کو چراغ تمہارے گھر میں روشن ہوتا. حلیمہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی تیل نہیں، کوئی چراغ نہیں، یہ بچے کا نور ہے جو پورے محلے کو روشن ہی روشن کرتا رہتا ہے. اب وہ وقت آ گیا حلیمہ کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ بولو صاحب کس کے حوالے کرنا ہے؟ ماں، اصل ماں یعنی بی بی آمینہ. اب وہ حلیمہ پوری رات روئی ہے، کل صبح یہ بچہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، پھر معلوم نہیں یہ بچہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب وہ دائی حلیمہ کا ہو یا بی بی حلیمہ کا ہو، وہ حضرت حلیمہ کا ہو، وہ پہاڑ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بچے کو بار بار چوم رہی ہے. ہمارے نبی محمد کو بار بار چومتی ہے، بار بار چومتی ہے. ابھی یہ بچہ مجھ سے جدا ہوگا، ابھی جدا ہوگا، پھر معلوم نہیں کبھی ملے گا نہیں ملے. اتنے میں تو وہ سواری آئی جس سواری پر کون آ رہی ہے؟ بی بی آمینہ آ رہی ہے. اب جب دونوں ساتھ میں ہوئے نا تو حلیمہ نے بچہ یوں پیار کر کے بی بی آمینہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا آمینہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، میں قبیلہ بنو سعد میں رہی، میں نے بہت سے گاؤں کو دیکھا، بہت سے دیہاتوں کو دیکھا، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو بی بی آمینہ کی گود میں تو آ ہی گئے تھے، اپنے بیٹے آ گئے تھے، محمد آ گئے تھے. بی بی آمینہ نے ایسے سینے سے لگایا اور کہا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، میں نے تو پورا شہر مکہ دیکھا ہے. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے پورے مکے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا ہے. تو گاؤں کی بات کرتی ہے، میں تو شہر مکہ کی بات کر رہی ہوں. اتنے میں وہاں کچھ دادا عبد المطلب، کون؟ کیونکہ ہمارے نبی کے ابا
کا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم. بولو نا ساتھ میں بولو نا, کیسے پیدا ہوئے؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. تو دائی حلیمہ نے کہا کہ میں نے پورے گاؤں کو دیکھا, میں نے گاؤں کے بچے بچے کو دیکھا, مگر محمد سے بڑھ کر خوبصورت میں نے بچہ نہیں دیکھا. تو بی بی آمینہ نے کہا تو گاؤں اور دیہات کی بات کرتی ہے, میں نے پورے مکے شہر کو دیکھا, اللہ کی قسم میں نے مکے میں محمد سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا. وہاں سے کون گزر رہے ہیں؟ بولو دادا عبد المطلب. دادا عبد المطلب آئے, یہاں آمینہ, یہاں حلیمہ. بولو یہاں آمینہ, یہاں حلیمہ. آمینہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے پورے مکے شہر میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے گاؤں میں, دیہاتوں میں, قریہ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم, تم مکے کی بات کر رہی ہو آمینہ, اور حلیمہ تم گاؤں کی بات کر رہی ہو. ارے میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے, میں نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے, میں نے مشرق بھی دیکھا ہے, میں نے مغرب بھی دیکھا. دادا عبد المطلب کہتے اللہ کی قسم میں نے بھی اس بچے سے بڑھ کر آج تک کوئی خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے دادا؟ یہاں کون کہہ رہی ہے بی بی؟ یہاں کون کہہ رہی ہے دائی؟ حلیمہ. اچانک ایک خوبصورت انسان, لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست, سامنے کون؟ اچانک کہاں سے آ گئے؟ کون؟ کہا جبرائیل امین. بولو سبحان اللہ. جبرائیل امین نے کہا تمہارے سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں, تمہارے سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں, کیونکہ حلیمہ نے کہا کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ پورے گاؤں میں نہیں دیکھا, اور آمینہ نے کہا کہ میں نے پورے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور دادا عبد المطلب نے کہا میں نے ملکوں کا سفر کیا, شہروں کا سفر کیا, کنٹری کا سفر کیا, مشرق مغرب کا سفر کیا, میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو نبیوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے تو حضرت آدم کو بھی دیکھا جب وہ جنت میں تھے. بولو سبحان اللہ. میں نے تو حضرت نوح کو بھی دیکھا جب وہ کشتی میں تھے. بولو سبحان اللہ. میں نے تو حضرت یوسف کو بھی دیکھا جب وہ کنویں میں تھے, اور میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا جب وہ آگ میں تھے. میں نے حضرت یونس کو بھی دیکھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. میں نے تو حضرت سلیمان کو بھی دیکھا جب وہ سارے عالم کے بادشاہ بنے تھے. ارے میں نے 1 لاکھ سے زیادہ, 2 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو دیکھا. میرے اللہ کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ. ابھی جبرائیل نے اتنا کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی, کیسے دیکھو گے, کیسے دیکھو گے, میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے دوستو وہ مہینہ ہمارے پاس ہے. کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. تو چلو 2 بات کی تیاری کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں بہت پسند. کتنی چیزیں پسند؟ میں نے ابھی کالی پل میں کہا تھا, مولانا یعقوب صاحب بھی تھے, حاجی جنید بھی تھے. میں نے کہا تھا مولانا عبد الغفور صاحب, سامنے والے کو وہ چیز دو جس سے وہ محبت کرتا ہو. ہمیشہ کسی کو ہدیہ دینا ہے نا تو وہ چیز دو جس سے سامنے والا کیا کرتا ہے, محبت. اب آپ کو معلوم ہے ہمارے کوساڑ میں میرے کو فلاں صاحب کو ہدیہ دینا ہے تو ہم کو معلوم ہے اس کو لڈو بہت پسند ہے. کیا پسند ہے؟ مٹھائی تو کھاتا ہے لیکن اس میں لڈو, اس کو تو ہدیے میں کیا دینا چاہیے. تو کیا کرے گا, لڈو کا ڈبہ کھولا, ارے واہ 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 واہ, جو چیز میرے کو پسند ہے, باقی مٹھائی تو پسند ہے مگر مٹھائی میں یہ لڈو میرے کو بہت پسند ہے, تو نے تو میرے کو وہ لڈو ہی دے دیا, بہت بڑا کمال کا کام کر لیا. اسی لیے میرا یہ جو عمران ہے نا, عمران یہ تھوڑے تھوڑے دن میں میرے کو گھڑی لا کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے قاری احمد علی کو گھڑی بہت پسند ہے, اور میرے پاس نہیں تو 50-60 گھڑیاں ہوگی, اور میں کسی کو ہدیہ دیتا, کیونکہ قاری ولی اللہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے, میں کسی کو ہدیہ دیتا نہیں, گھڑی کا ہدیہ نہیں دیتا. تو اس کو معلوم ہے کہ قاری صاحب کو گھڑی پسند ہے, تو ابھی 2 دن پہلے بھی یہ مجھے گھڑی لا کر دیا. میں نے کہا بھائی تو کائے کو دیتا؟ کہا قاری صاحب میرے کو معلوم ہے آپ کو گھڑی بہت پسند ہے, اس لیے میں جہاں بھی کوئی اچھی گھڑی دیکھتا ہوں تو لے کر آتا ہوں. میں نے کہا گاڑی بھی بہت پسند ہے.
یہ ہمارے حاجی جنید اوڑا والا نے میرے کو بہت زمانہ پہلے مولانا عبد الغفور وعدہ کیا ہے کہ قاری صاحب تیرے کو ایک اچھی گاڑی دوں گا. اب کب دیکھا معلوم نہیں. اس کی گاڑیاں بستی جا رہی ہے. ایک گاڑی بسی, 2 گاڑی بسی, 3 گاڑی بسی, بس سمجھتے ہو گاڑی وہ بستا جا رہا ہے, لیکن میرے کو گاڑی نہیں دیتا ہے بھائی. تو جس کو جو چیز پسند ہو وہ ہدیے میں دل. ہاں بولو نا, ارے بولو نا, ہاں بولو نا. آج میں کوساڑ بہت جلدی آ گیا. کوساڑ میں آ کے میرے کو 2 باتیں بہت عجیب لگی, کیونکہ میں نے آ کے چائے پیا. بولو, چائے پیا. پھر اس کے بعد میں مغرب سے پہلے پھر چائے پیا. کتنی ہو گئی؟ تو پھر مغرب بعد پھر چائے پیا. کتنی ہو گئی؟ 3. پھر بیان کرنے سے آنے سے پہلے پھر پیا. تو کتنی ہو گئی؟ 4. میرے کو چائے بہت پسند ہے تو میں نے چائے پیتا گیا. تو ایک نے میرے کو کہا مولانا چائے بہت پیے تو کالے ہو جاتے ہیں. ایک نے کہا کافی بہت پیے تو کالے ہو جاتے ایسے کالے. باقی کالے ہوتے تو سب سے بڑا کالا میں ہی ہوتا بھائی. ہوتے کالے, ہوتے کالے ہوتے. ایک تو یہ واقعہ آیا. آپ کو معلوم ہوتے کالے ہوتے چائے پینے سے, کافی پینے سے کالے ہو جاتے ہیں. تم بھی پیتے ہو چائے تو تم بھی کالے نہیں ہوئے. میں لیکن میں میری بیوی کو بولوں گا نہیں پیوے, کہیں کالی والی ہو گئی تو پرابلم ہو جائے گا بھائی. ہاں جنید بھائی تم بھی بول دینا تمہاری بیویوں کو, بیوی کو نہیں بیویوں کو, کہ چائے وہ معلوم ہے. ایک میرے کو ابھی ملا کوساڑ میں, ابھی کہتا ہے ہاں مولانا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ہاں مولانا او تعویذ دو نا. میں نے کہا ابھی یہاں کوساڑ میں تعویذ کی بات نہیں کرنے کا. لیکن میں نے سوچا بیچارہ آیا ہے, میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ باقی تعویذ تو تعویذ کے دن پہ دوں گا, لیکن ابھی پرابلم کیا ہے؟ تو کہا کہ مولانا میری شادی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے جوان ہیں شادی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ بہت سارے یہاں جوان بیٹھے ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوتی, کیونکہ ہوتا ہے ڈھونڈتا ہے حور اور خود ہوتا ہے لنگور. اب اس کو کوئی لڑکی بتاؤ نا, یہ خاندان کی برابر نہیں ہے. خاندان الگ ہے, میرا خاندان الگ ہے. پھر کہا یہ لڑکی بتائے, تو کہا اس کی وہ آنکھیں برابر نہیں, تھوڑی تھوڑی باڑی ہے. وہ لڑکی بتائے تو کہا تھوڑی تھوڑی موٹی ہے. وہ لڑکی بتائے تو کہا گوری نہیں ہے کالی ہے. ایک ایسا تھا, سنو, ایک ایسا تھا جس نے 50-60 لڑکیاں دیکھ لیا. کتنی؟ اور ہر لڑکی میں نہیں 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 بولتے جاوے. اب ظاہری بات ہے وہ تو نانا بولتا گیا, لڑکیوں کے تو اللہ شادی کرواتا گیا, یہ لٹک گیا. اس کی عمر ہو گئی 60 سال. کتنی؟ ابھی تک اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی. اب 60 سال کی عمر میں اس کو خیال آیا کہ بیوی تو ہونا چاہیے. بیوی کے بغیر تو اپنا منزل آگے بڑھتی نہیں. بیوی تو ہے نا الماس, بیوی تو ہونا چاہیے, بیوی تو ہونا چاہیے. اب بیچارہ وہ سوچا بیوی تو میرے جیسے مولانا کو پکڑا, اور میرے جیسے مولانا کو کہا کہ مولانا مولانا میری شادی کروا دو نا. مولانا نے کہا کم بخت تیری شادی نہیں کرواؤں گا, تو نے 50 لڑکیاں دیکھی, سب لڑکیوں کو منع کیا, اور ابھی میرے کو بولتا ہے شادی کروا دو. تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب اب ہے نا کروا دو, میں دیکھوں گا نہیں. آپ پردے میں لاؤ, نکاح پڑھاؤ. وہ سلمان سننا, پردے میں لاؤ اور کیا کرو, نکاح پڑھاؤ. جو ہوگا وہ سہاگ رات میں دیکھا جائے گا. میرے جیسا قاری احمد علی گیا کوئی گاؤں میں گیا, اور اچھی 18 سال کی لڑکی لایا, مگر ایک دم کالی, چائے پی پی کے ایک دم کالی کلوٹی, ایک دم کالی ولی اللہ, ایک دم کالی کلوٹی لڑکی لے کر آ گیا. میں لے کر آیا اور اس کو گھونگھٹ وونگھٹ پہنا کے رکھا, اور اس کو کہا دے کہ یہ لڑکی ہے. کہا مولانا دیکھنے کا نہیں ہے, بس شادی منظور, نکحتھا و قبلتھا. میں نے نکاح بھی کر لیا, میں نے قبول بھی کر لیا, چلو میں نے خطبہ بھی پڑھا دیا, مہر بھی طے ہو گیا, نکاح بھی ہو گیا. اب سہاگ رات آئی, پہلی رات آئی, تو اس نے گھونگھٹ اٹھایا, اللہ اللہ ایسی کالی, سیدھا مرد بے ہوش ہو گیا. اب وہ عورت گھبرائی کہ میرا شوہر تو بے ہوش ہو گیا. اس نے پانی وانی لی اور پانی کے کچھ قطرے ماری, منہ پہ ماری, اس کو ہوش آیا. جب تھوڑا ہوش آیا پھر اپنی کالی کلوٹی بیوی کو دیکھا, تو وہ بیوی بیچاری کالی کالی گاؤں کی کیا بولتی معلوم ہے, دیکھو میں تو تمہارے نکاح میں آئی ہوں, پہلی مرتبہ آئی ہوں, میں تو کنواری ہوں, اور تمہارے نکاح میں آئی ہوں, میں تو گاؤں کی رہنے والی, میرے کو نہیں معلوم کس سے پردہ کرنے کا اور کس سے پردہ نہیں کرنے کا. آپ میرے کو
بتاؤ، آپ میرے شوہر ہے، سرتاج ہے، آپ میرے کو بتاؤ کس سے پردہ کرنے کا اور کس سے نہیں کرنے کا؟ وہ شوہر تو ایک دم اکھڑا ہوا تھا، کہا تیرے کو جس سے کرنا ہے کر، جس سے نہیں کرنا ہے مت کر، مگر میرے سے کر۔ تب میرے کو بھی سوچنا پڑے گا چائے پینے کا، کافی پینے کا کہ نہیں پینے کا۔ خیر، آپ کا موڈ تھوڑا فریش کر دیا۔ میں ہمارے بیٹے قتادہ کو مبارکبادی دوں گا، اس بات کی مبارکبادی دوں گا کہ آج خود جنتی نہیں بنا، الحمدللہ نہ جانے ہم میں سے کتنوں کو جنتی بنا دیا۔ کل قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ، میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ بولو قیامت۔ میں نے وہ آیتیں پڑھی ہے جو آیت کا اگرچہ ترجمہ نہیں معلوم ہو پھر بھی طبیعت مچلنے لگتی ہے، آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کھٹ کھٹ آنے والی ہے، جیسے کوئی دروازہ زور زور سے ٹھوکتا ہے ویسے قیامت آنے والی ہے۔ الحاقہ، بولو مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، قیامت آنے والی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بچے قتادہ کی کیا شان ہوگی۔ آج تو چلو یہ صدری میں ہے، اچھے جبے میں ہے، لیکن کوئی سلام کرے کوئی نہ کرے، قیامت میں حافظ صرف قتادہ نہیں، جتنے حافظین قرآن ہے یا جتنی ہماری بیٹیاں جو قرآن کی حافظات ہو گئی ہے یا جو قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قیامت میں کیا شان ہوگی معلوم؟ یہ قتادہ جب قیامت میں آئیں گے، بیٹے قتادہ قیامت میں آئیں گے، یا جتنے بھی قرآن کے حافظ ہوں گے قیامت میں آئیں گے نا، تو کانپتے ہوں گے یوں، کیونکہ ہم سب بھی کانپتے ہوں گے، یوں یوں ہمارا بدن کانپتا ہوگا۔ تو اللہ کہیں گے کیوں تیرا بدن کانپتا کیوں ہے؟ تو کہیں گے اللہ قیامت کا میدان ہے، ابھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، معلوم نہیں تو جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ کرے گا، بدن کانپے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا تجھے کچھ نہیں کروں گا، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں میرا قرآن نہ دیا ہوتا، تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں میرا قرآن تجھے قرآن اسی لیے دیا کہ مجھے تجھے عذاب دینا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے علماء، یہ سارے حفاظ، یہ سارے مبلغین کیا ہوگا معلوم؟ یہ جیسے مثال کے طور پر بیٹے قتادہ آئے کون سے میدان میں؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے او میرے بندے قتادہ، یا اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، یا اللہ اپنی بندی کو کہیں گے تو حافظہ ہے، تیرے سینے میں قرآن ہے، اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا چڑھتا جا۔ اے اللہ جنت کی سیڑھی کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، میں نے جنت کی سیڑھی بھی بنائی ہے، 6666 آیتیں بنائی ہے، تو پڑھتا جائے گا، آخری آیت من الجنت والناس پر پہنچے گا، سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ جتنے حافظ ہیں نا وہ سیڑھی چڑھیں گے چڑھیں گے چڑھیں گے، آخری آیت پر آئیں گے من الجنتی، سامنے بس یہ دیکھو یہ کتنا دور ہے دروازہ، بس اتنا دور دروازہ ہوگا، اور ادھر بھی فرشتے کھڑے، ادھر بھی فرشتے کھڑے ہیں، اور ہوگا کیا معلوم؟ سارے فرشتے کہیں گے اے قرآن کے حافظ ہم تم کو سلام کرنے کے واسطے تیار ہیں، سارے طرف سے فرشتوں کی آواز آئے گی سلام سلام سلام۔ تو حافظ کیا کہے گا؟ تم سلام تو کر رہے ہو مگر جنت کا دروازہ تو بند ہے، دیکھو ابھی یہ دروازہ بند ہے کہ کھلا ہے؟ ارے بولو کیا ہے، بند ہے کہ کھلا ہے؟ تو وہ حافظ بھی کہے گا فرشتوں تم لوگ اتنا اچھا سلام کرتے ہو، میرے کو تو جنت میں جانا ہے، جنت کا دروازہ تو بند ہے۔ فرشتے کہیں گے تو آگے بڑھتا جائے گا، آٹومیٹک دروازہ کھلتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وہ سارے فرشتے سلام کریں گے، حافظ آگے بڑھے گا، آٹومیٹک دروازہ کھلے گا، جیسے دروازہ کھلے گا یہ کہاں پہ انٹر ہوگا؟
کون؟ حافظ قرآن. کہاں انٹر ہوگا؟ جیسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتے خاموش ہو جاؤ، او فرشتے تم چاروں طرف سلام 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 کرتے ہو، خاموش ہو جاؤ. حافظ قرآن جنت کے اندر داخل ہوگا، سارے فرشتے خاموش ہو جائیں گے. تو حافظ قرآن بھی ہمت میں آئے گا، کہے گا اللہ یہ فرشتے سلام کرتے تھے، میرے کو بہت اچھا لگتا تھا، ان کو کرنے دینا، یہ سلام کرتے میرے کو بہت اچھا لگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، او میری بندی، تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، تیرے سینے میں میرا کلام ہے، کوئی تجھے سلام نہیں کرے گا، آج پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. بولو نا، یہ حافظ، یہ قاری، یہ عالم، یہ مفتی، یہ مجوید، یہ مدرس، یہ مبلغ، یہ اللہ کے ولی جب جائیں گے سلام کون کرے گا؟ اللہ. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم. چلو حافظ قرآن کہاں چلے گئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کہاں پہنچ گئے؟ سب ہو گئے، جنت میں آ گئے. ایک دن جنت میں بڑا عجیب مسئلہ ہوگا. اللہ سارے حافظوں کو جمع کریں گے، سب حافظ ایک میدان میں، جنت میں ایک میدان میں جمع. اللہ کہیں گے بالا خانے میں جاؤ، اوپر ٹیرس، جنت کی ٹیرس پہ جاؤ. کہیں گے اللہ اوپر بالا خانہ بھی؟ اللہ کہیں گے ہے، جاؤ جاؤ اوپر جاؤ. یہ سب حافظ جنت کے بولو ٹیرس پر بالا خانے میں. اللہ کہیں گے نیچے دیکھو، وہاں اوپر سے نیچے دیکھو. سب نیچے دیکھیں گے تو بہت نیچے جہنم کی کھائی ہوگی، کسی کو مارا جاتا ہوگا، کسی کو پیٹا جاتا ہوگا، کسی کو خون اور پیپ پلایا جاتا ہوگا، کسی کو پیشاب اور پاخانہ کھلایا جاتا ہوگا، کسی کے کپڑے اتار دیے گئے ہوں گے. تو وہ حافظ جب اوپر سے دیکھیں گے نا تو کہیں گے اللہ ہم کو نہیں دیکھنا، اللہ اللہ نہیں دیکھنا ہی نہیں، اللہ وہ جہنم میں، اللہ نہیں دیکھنا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن دیکھ، جو تیرے کو نیچے نظر آتے ہیں اس میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ کسی کو پہچانتا ہے؟ تو جیسے ہمارے بیٹے قتادہ کہیں گے ہاں اللہ اس کو پہچانتا ہوں، کوساڑ میں ہی رہتا تھا، اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس کو بھی پہچانتا ہوں، یہ میرے چچا کو بھی پہچانتا ہوں، وہ میرے خالو کو بھی پہچانتا ہوں، وہ میرے پھوپے کو بھی پہچانتا ہوں، وہ فلاں عورت کو بھی پہچانتا ہوں. مطلب حافظ کہتا جائے گا میں پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نے مسجد میں دیکھا، اس کو کوساڑ میں دیکھا، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا فیملی ممبر ہے. اللہ کہیں گے میری عزت و جلال کی قسم، جس کو تو پہچانتا ہے آج اشارہ کر دے، تو اشارہ کرتا جائے گا، میں بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا. تو آج بیٹے قتادہ کو پہچان لو، بھائی بیٹے قتادہ کو پہچان لو، یہ تمہیں پہچان لے وے. آج ہم کوساڑ کی مدینہ مسجد میں جمع ہے، کل انہی کے اشاروں پر ہم جنت میں جمع ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں، لمبی بات کرنے والا تھا لیکن آپ نے میرے کو الٹیمیٹ پہلے سے ہی دے دیا. قاری ولی اللہ کو معلوم ہے کہ قاری احمد علی آتا ہے نا، یہ اتنا بیوقوف ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کرسی سے چپکتا ہے کہ کرسی اس سے چپک جاتی ہے. کرسی چھوڑنے کا من ہی نہیں ہوتا، کرسی چیز ہی ایسی ہے بھائی. لیکن ایک واقعہ سناؤ، اور یہ اس لیے سناتا ہوں ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے، ورنہ ہمارے ہندوستان میں جب ہندوستان اور ہمارا پڑوس کا ملک سب ایک تھا، پورا ایشیا ایک تھا، اس وقت میں کوئی حدیث کو جانتا نہیں تھا. اس زمین پر حدیث لانے والے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے صدقے سے ہمارے ہندوستان میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کیا. ان کی کتاب ہے انفاس العارفین. شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے کون سی؟ انفاس العارفین. وہ اپنے زمانے کا واقعہ نقل کر رہے کہ ان کے زمانے میں پنجاب، بولو ان کے زمانے میں، آج بھی پنجاب ہے لیکن ان کے زمانے کا پنجاب ہوگا کیسا، گاؤں اور دیہات ہوگا. کہتے پنجاب کے اندر ایک گاؤں جس کا نام تھا کھیرا. ساتھ میں بولو کیا نام؟ شاہ ولی اللہ لکھ رہے اپنی کتاب انفاس العارفین میں، لکھ رہے کہ پنجاب کے اندر، بولو گاؤں کا نام کیا؟ وہاں ایک یتیم بچہ گھومتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ.
ایک یتیم بچہ، مطلب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ کیا کرے معلوم، پورے گاؤں کے اندر کچرا اٹھاوے، کسی کا برتن دھوے، کسی کا کپڑا دھوے، کوئی اس کو ایک آنا دے دے، اس زمانے میں ایک آنا دو آنا چلتا تھا، دے دے، وہ کبھی رستے پہ سو جاوے۔ گاؤں کے بڑے لوگ، اس زمانے میں گاؤں کے بڑے لوگ بڑے پیارے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا 8 سال کا ہے، کتنے سال کا؟ یہ کسی کا برتن دھوتا ہے، کسی کا کپڑا دھوتا ہے، کسی کی بیت الخلا وہ زمانے میں جس طرح ہوتی تھی صاف کرتا ہے، کوئی ایک آنا دیتا، کوئی 2 آنا دیتا، کبھی کھاتا کبھی بھوکا رہتا، راستے پہ سوتا، اس کو اگر اپن کوئی مدرسے میں رکھ دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب وہ کھیرا جو گاؤں تھا نا، وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، تو گاؤں کے بڑے لوگوں نے بچے کو سمجھایا، منایا، دھلایا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور دوسرے گاؤں میں لے گئے۔ اب دوسرے گاؤں میں چھوٹا سا مدرسہ چلتا تھا، ایک حافظ صاحب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بچوں کو حفظ کرایا کرتے تھے۔ ان کو جا کر کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کوئی فیس ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم کو جو ملے اس کو کھلا دینا، نہ ملے تو مت کھلانا، مگر اس کو قرآن کا حافظ بنا دینا۔ کتنے سال کا بچہ؟ اللہ کا کرم ایسا ہوا، وہ جو حافظ صاحب تھے، وہ زمانے میں پڑھانے والے بھی ایسے ہوتے تھے، وہ حافظ صاحب اتنے مضبوط تھے، انہوں نے 1 سال میں بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ وہیں ناظرہ ہو گیا، وہیں پہ جو پڑھانا تھا وہ بچہ حافظ ہو گیا۔ اب وہ بچے کا تو کوئی تھا نہیں، تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے تو بھی مسجد میں رہ، اور میں بھی گھر جاؤں گا پھر مسجد آؤں گا، گھر جاؤں گا مسجد آؤں گا، اور میں بھی تیرے ساتھ میں رہوں گا، ایسا سمجھ لے میں تیرا استاد نہیں، میں تیرا ابا بھی ہوں اور تو میرا بیٹا بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے۔ اب یہ بچہ بھی بہت اچھا حافظ ہو گیا، اب 9-10 سال کی عمر ہو گئی، 1 سال 2 سال اور گزر گئے، 9-10 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا بھی بڑا مضبوط حافظ ہو گیا۔ نام کیا اس کا؟ عبداللہ۔ اور استاد تو پہلے سے تھے۔ اب دونوں نے پروگرام بنایا۔ کیا پروگرام بنایا؟ کہ فجر کی نماز کے بعد میں 1 پارہ سناؤں گا، تو سنے گا، دوسرے دن فجر کے بعد تو 1 پارہ سنائے گا اور میں یہ قرآن کا مذاکرہ۔ اللہ ایسا کوساڑ میں کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ استاد کہہ رہے کہ میں 1 پارہ پڑھوں گا تو سنے گا، دوسرے دن تو 1 پارہ پڑھے گا میں سنوں گا، ہمارا دور ہوتا رہے گا، ہمارا قرآن پکا ہوتا رہے گا۔ اور وہ استاد تو بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، آنکھیں بند کرتے تھے اور مست ہو جاتے تھے۔ تو اب ایسا روز چلے، روز 1 پارہ استاد سناوے تو طالب علم سنے، پھر ایک دن وہ عبداللہ سناوے تو کون سنے؟ استاد سنے، ایسا چلتا رہا۔ ایک دن استاد پڑھ رہے اپنا قرآن فجر کی نماز کے بعد، وہ پڑھنا شروع کیا اور آنکھیں بند کر کے وہ دھوم دھام سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اور وہ جو لڑکا ہے نا، کیا نام؟ عبداللہ۔ وہ اچانک وہ عبداللہ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ آئے۔ اچانک جیسا مسجد میں جماعت اچانک آ جائے تو کیسا لگتا؟ تو مسجد میں بہت سارے لوگ آئے اور سب سفید کپڑے میں اور کالا امامہ، سفید کپڑا کالا امامہ، اور سب ایسے لگے جیسے غسل کر کے ابھی آئے ہو، سب کے سر پہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، ایسے بہت سارے لوگ آ گئے اور بہت سارے تھے۔ اس میں جو درمیان میں تھے نا، وہ تو سر پر امامہ، لمبے چوڑے ہٹے کٹے، ماشاءاللہ اتنے خوبصورت۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ اتنے سب لوگ آ گئے اور اتنے خوبصورت تھے کہ میں نے کسی گاؤں میں ایسے ہٹے کٹے اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں میں میرے استاد کو کہنے والا تھا بھائی قرآن پڑھنا بند کرو، کچھ لوگ آئے، لیکن کہتے ہیں ان کو دیکھ کر میرا بدن کانپنے لگا، میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مولانا کو بولوں کہ مولانا قرآن پڑھنا بند کرو، بہت سارے لوگ مسجد میں آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میری ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ لوگ آ کے کھڑے ہو کے یوں قرآن سنتے رہے اور کہ میں گردن جھکا کے کبھی ان کو دیکھتا، کبھی میرے استاد کو دیکھتا، میرے پڑھانے والے کو، وہ تو آنکھیں بند کیے، وہ آنکھ کھولے تو ان کو بتاؤں نا کہ کون کون آیا ہوا ہے، اور میری زبان اٹک گئی، بولنے کی ہمت نہیں۔ کہتے یہاں تک کہ بہت دیر تک وہ کھڑے رہے، جب پارہ پورا ہونے لگا تو وہ سب کے سب دروازے کی طرف واپس جانے لگے۔ یہاں پارہ پورا ہوا اور سب کے سب غائب ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو جب غائب ہو گئے تو یہ تو عبداللہ جو تھے نا پورے پسینے پسینے میں، استاد نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بہت سے لوگ آئے اور اب بھی گئے، آپ کا پارہ پورا ہوا اور وہ لوگ گئے۔ تو استاد نے کھڑے ہو کر یوں دیکھا تو دیکھا ہاں کچھ لوگ جا رہے، کہا بلاؤ ان کو بلاؤ، کون تھے وہ، کیوں ہماری مسجد میں کیوں آئے تھے؟ ہاں میری ہمت نہیں بلانے کی، بہت لمبے، بہت چوڑے، بہت خوبصورت، اور جو درمیان میں تھے وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، میری ہمت نہیں بلانے کی، ہمت نہیں۔ استاد کہتے ہیں لیکن جا کے دیکھو تو صحیح۔ کہا نہیں استاد، میں آپ کا سب کام کروں گا لیکن ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں، ان کے سب کے چہرے بہت نور والے، بہت تابان، بہت روشن۔ تو استاد نے کہا میں خود دیکھتا ہوں۔ گئے تو باہر کچھ نظر
نہیں آیا. تو استاد بھی کہنے لگے ارے اللہ کا بندہ میرا بیٹا کم سے کم میرے کو روک دیا ہوتا, میں قرآن پڑھتا رک گیا ہوتا, میں بھی ان لوگوں سے ملاقات کرتا. ایسے نورانی لوگوں سے کون ملاقات کرے گا, کب کرے گا, میرے کو روک دینے کا. کہا استاد روکنے کی ہمت نہیں, ابھی تو اتنا کہہ رہے تھے کہ انہی میں سے ایک آدمی واپس مسجد میں آئے. بولو سبحان اللہ. ایک آئے اندر مسجد میں آئے تو استاد بھی کھڑے ہو گئے اور طالب علم بھی کھڑے ہو گئے. یہ انہی میں ایک تھے. انہوں نے آ کر کیا کہا معلوم, وہ لوگ جو آئے تھے نا اب نہیں آئیں گے. مگر وہ کون تھے معلوم, وہ صحابہ تھے اور درمیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت بلال بھی تھے, حضرت سلمان فارسی بھی تھے, حضرت ابو دردہ بھی تھے, حضرت ابو ذر بھی تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اور درمیان میں اللہ کے رسول تھے, اور وہ صرف آئے تھے آپ کا قرآن سننے کے واسطے آئے تھے. بولو. تو یہ دونوں تو اتنے خوش ہو گئے کہنے لگے ہمارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے رسول آئے, ابو بکر آئے, عمر آئے, عثمان آئے, بلال آئے, سلمان آئے, ارے یہ لوگ میرا قرآن سننے کے واسطے آئے. تو وہ استاد نے بڑے جذبے میں کہا آپ کون ہیں؟ کہا بس میں بھی جا رہا ہوں لیکن میرا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیاروں وہ بھی غائب ہو گئے. اس کا مطلب ہے قرآن جب اچھا پڑھا جاتا ہے تو کون آتے ہیں؟ اللہ کے رسول بھی آتے ہیں, صحابہ بھی آتے ہیں. اور میرے دوستو جب موبائل پہ رہتے ہیں تو شیطان آتا ہے. موبائل پہ رہتے تو کون آتا ہے؟ اب آپ لوگ فیصلہ کرو کوساڑ والے, گھر میں موبائل یا قرآن؟ نہیں ہم لوگ کیا کرتے آج کی بات کریں, بات ختم کر رہا ہوں, آج کی بات کریں کہ آج صبح فجر ابھی کون سی نماز پڑھی؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, علماء نے یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے فجر کی نماز سے لے کے ابھی یہ رات کے 10:36 ہوئی ہے, بلکہ صبح 10 بجے کا پکڑو, فجر بھی مت پکڑو, صبح 10 بجے سے لے کر ابھی 10 بجے 12 گھنٹے ہوئے نا. 12 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا اور موبائل پر کتنا رہا؟ کتنا قرآن پڑھا؟ یہ بڑے بڑے بوڑھے سفید داڑھی ہو گئی, ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا ہے, ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح نہیں. ہمارے یہاں کا بڑا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, لیکن اس کو بولو وضو کی سنتیں بتا, نہیں معلوم. موبائل پہ انسٹاگرام معلوم ہے, یوٹیوب معلوم ہے, فیس بک معلوم ہے, اسٹیٹس معلوم ہے, موبائل میں گندی سے گندے ایپیسوڈ معلوم ہے, موبائل میں گندی سے گندی فلم معلوم ہے, موبائل میں بلیک میل کرنا معلوم ہے, موبائل میں چغلی کرنا معلوم ہے, موبائل میں زنا کرنا معلوم ہے. لیکن اس اللہ کے بندے کو پوچھو صبح سے لے کے اب تک 12 گھنٹے میں قرآن کی کتنی آیت پڑھا؟ میں تو کہتا ہوں پڑھو, تھوڑا قرآن پڑھو, ثواب بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ پڑھو نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایسے 10 مرتبہ اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا, اللہ جنت میں اس کا ایک محل, بولو کیا بنائے گا اللہ جنت میں ایک محل. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول 10 مرتبہ قل اللہ احد جنت میں ایک محل, تو میں 20 مرتبہ پڑھوں تو؟ ہمارے نبی نے فرمایا. ایک اور کھڑے ہو گئے, کہا میں 30 مرتبہ پڑھوں تو؟ بولتے جاؤ. ایک اور کھڑے ہو گئے, 40 مرتبہ پڑھوں تو؟ اب حضرت عمر تھے, وہ بولے یہ تو بڑھتا ہی رہے گا. حضرت عمر نے کہا وہ تو قل اللہ احد بڑھتی جائے گی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا عمر بڑھتا جائے گا, اللہ جنت بڑھاتا جائے گا, تم پڑھتے پڑھتے تھکو گے, میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے قل اللہ احد بھی صحیح نہیں ہوگی. ابھی کسی کو اگر میں مجمع میں سے اٹھاؤ نا قاری ولی اللہ اور بولو چل قل اللہ احد سنا, میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کم سے کم 4 سے 5 غلطیاں کرے گا. کب کریں گے میرے دوستوں؟ 2 چیز سے محبت کر لو, ہمارے نبی سے آٹومیٹک محبت ہو جائے گی. میں نے کہا تھا نا ابھی, محبت میں وہ چیز دو جو سامنے والا پسند کرے.
تو محبت میں سب سے پہلے ہمارے نبی کو قرآن دے دو. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے روزانہ قرآن پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولو نا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. آپ کو معلوم ہے کعبہ جو ہے نا کعبہ اس کے اوپر پہلے شاعر لوگ آتے تھے اپنا شعر لکھ کے جاتے تھے. کیا لکھ کے جاتے تھے؟ شعر. پورا کعبے کی دیوار جو ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں جس کے اوپر ابھی تو کپڑا لگا ہوا ہے وہ زمانے میں پتھر ہوتا تھا. تو بڑے بڑے شاعر آتے تھے شعرا آتے تھے ادبا آتے تھے ندبا آتے تھے نخبا آتے تھے اور اپنا اور پھر کیا ہوتا تھا مہینے کے بعد مقابلہ ہوتا تھا کہ اتنے سارے شعر کعبے پر رہے سب سے اچھا شعر کس کا اور جس کا اچھا ہوتا اس کا نام ہوتا فیمس ہوتا اس کو انعام ملتا تھا. معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا تم بھی لکھ دو. ہمارے نبی کو کہا تم بھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں کیونکہ سارے کعبے کے پتھروں کے اوپر شاعروں نے اپنا اپنا شعر لکھا تھا ادیبوں نے اپنا اپنا ادب بتایا تھا. اچھا کچھ لوگ ہمارے نبی کو کہتے تھے جب تمہارا کلام اتنا اچھا ہے تو کعبے کے اس پر لاؤ نا کعبے کے اوپر لاؤ تو ہمیں پتہ چلے گا. آج اللہ نے حکم دیا لکھ دو. کیا لکھ دو؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بتاؤ نا یہ سورت یاد ہے نا سب کو؟ ہمارے نبی نے یہ سورت لکھ دی. معلوم ہوا اب جو بھی شاعر آتا تھا جب یہ دیکھتا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب نے شعر لکھنا ہی بند کر دیا کیونکہ جو بھی لکھنے آتا تھا اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. بولو اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. اب مکہ والے جو بڑے بڑے مکہ کے لوگ تھے نا ان کو پیٹ میں دکھا. یہ تو خالی پورے کعبے کے اوپر ایک ہی ہے سورہ کوثر باقی کچھ ہے نہیں کیونکہ سب شاعروں نے اپنے شعر ہٹا دیے سارے ادیبوں نے اپنے ادب ہٹا دیے. کہا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو سب مکہ والے جمع ہوئے کہ یہاں مکے میں تو نہیں لیکن یہاں سے 100 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے شاعر رہتے جن کا نام ہے لبید. ساتھ میں بولو کیا نام؟ لبید. بولو کیا نام؟ لبید. اور بعض کتابوں میں لکھا لبید یا لبید یا لبید. آدمی ایک ہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا لکھتے تھے کہ جب وہ بولنا شروع کرتے تھے تو لوگ لکھنا شروع کرتے, جب وہ لکھتے تھے تو لوگ پڑھنا شروع کرتے, جب وہ پڑھتے تھے تو لوگ آپس میں پڑھانا شروع کرتے. بہت زبردست تھے. ان کو کسی نے خبر دی کیا ایسا ہوا ہے اب کعبے کے اوپر کوئی شعر نہیں ہے خالی محمد کا کلام ہے. بولو کس کا کلام ہے؟ محمد کا کلام ہے. تو تم آؤ. تو انہوں نے کہا میں آؤں گا چارج فیس. جیسے قاری ولی اللہ نے کہا دیتے جاؤ اس میں رکنے کا نہیں. میرے کو قاری ولی اللہ بہت اچھا لگا کیونکہ میں برابر گھڑی دیکھ رہا تھا. مولانا عبدالغفور صاحب میں برابر گھڑی دیکھ رہا تھا. قاری ولی اللہ صاحب نے مشکل سے 8 یا 10 منٹ پڑھا لیکن میرے کو اندازہ ہوا کہ 2-2.5 ہزار کمایا اور میں 1 گھنٹے سے اوپر بول رہا ہوں. میرا کتنا آئے گا میرے کو سوچنا پڑے گا. یہ کون دیا؟ میرے لے دیا. مولانا عبدالغفور تو پہلا وہ ستارہ تارا چمکتا ہوا ہے جو بیان کرنے والے کو دیا. جزاکم اللہ وحسن الجزا. اللہ اب تو آمین بولو. اللہ مولانا عبدالغفور کی عمر میں برکت عطا فرماوے. آمین بولو. جہاں جہاں میرا بیان ہوئے وہاں پہنچ جاوے اور ایسے ہدیے میرے کو دیتے جاوے. قاری ولی اللہ تیری برکت سے میرے کو مل گیا. تو اب انا اعطیناک الکوثر لکھا ہوا ہے. اور کس کو بلایا گیا؟ لبید کو. یا کیا نام بتایا میں نے؟ لبید کو. تو انہوں نے کہا چارج تو دینا پڑے گا. مکہ والوں نے کہا منہ مانگی رقم دیں گے مگر ایسا لکھنا کہ اس کو توڑ دینا. لوگ آ کے بولے کہ تو لبید آ گئے. وہ لبید بولو آ گئے. آئے کعبے کے پاس آئے یوں دیکھا انا بولو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لبید نے ایک بار دیکھا وہ شاعر ہوتے ادیب ہوتے. کہا لاؤ میرا قلم لاؤ. وہ سارے مکہ والے اتنے خوش ہو گئے کہ لبید نے اپنا قلم منگوایا ہے مطلب اب منہ توڑ جواب آئے گا. تو کہا اس کو ہٹا دے. کہا نہیں اس کو رہنے دو. اسی کے نیچے میں لکھنے والا ہوں. کہا اسی کے نیچے آپ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ تو لکھا ہوا کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس پر لبید نے لکھا ما ھذا کلام البشر، کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر۔ کہا میں کچھ نہیں لکھوں گا، اتنا لکھوں گا ما ھذا کلام البشر، کعبے کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ انسان کا کلام نہیں، کس کا کلام ہے؟ ایک سورہ کوثر اللہ کا کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآن نے اوپن چیلنج کیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا نا، اس کے بعد بھی مکہ والوں کو کچھ پیٹ میں دکھتا تھا، کیا کرے کیا کرے کیا کرے کیا کرے۔ اور کیا کہتے تھے معلوم؟ ہم لبید کو لائے، پیسہ دیے، مگر ہمارا کام، ارے بولو ہمارا کام، تو سوچتے تھے اب کس کو بلاوے کس کو بلاوے۔ قرآن پاک میں آیت اتری، پوری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ، پوری دنیا کے جناتوں کو بلاؤ اور اس کا مقابلہ کرنے بولو، سب ہار جائیں گے، میرا کلام جیت جائے گا، کیونکہ تمہارا کلام انسانوں کا کلام ہوگا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنات جمع ہو جائے، مگر میرے قرآن کا مقابلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم لاؤ گے وہ تمہارا کلام ہوگا، میرا کلام اللہ کا کلام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ایک تو اللہ کو قرآن دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنی زبان سے قرآن پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ صحیح کرو میرے دوستو، اپنی سورہ فاتحہ صحیح کرو، قرآن کی 10 صورتیں صحیح کرو۔ یہ دعوت تبلیغ میں جاتے ہیں، اس میں مشق کروائی جاتی ہے 10 صورتوں کی، سورہ فاتحہ کی، کم سے کم ہماری نماز تو صحیح ہو جاوے، بولو کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ایک چیز دے دو، اللہ کو 2 چیزیں دینا ہے، ایک قرآن اور نمبر 2، ارے بولو نمبر 2۔ کل ہی میں نے پڑھا، مولانا اتنا اچھا پڑھا، میرا دل اتنا خوش ہو گیا۔ معلوم ہے ہم لوگ قبر میں جائیں گے نا، کیوں آہستہ آہستہ بولتے ہیں؟ سب لوگ نہیں جائیں گے قبر میں؟ ارے جائیں گے نا؟ نہیں، باقی قاری ولی اللہ میرے کو گارنٹی دے رہے کہ کوساڑ میں موت نہیں آتی تو میں اڈاجن چھوڑ دوں، میں میرا سورت وورت چھوڑ کے یہاں کوساڑ میں آ کے بس جاؤں، بھائی موت نہیں آتی ہوئے اس سے اچھا کیا ہوگا۔ لیکن معلوم ہے جب ہم قبر میں جائیں گے نا، اور جو نمازی ہوگا، شرط بولو، جب جو قبر میں تو سب جائیں گے، بولو قبر میں تو سب جائیں گے، سب جائیں گے، قبر آخرت کی منزلوں میں، بولو کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، جو اس میں بچ گیا، بولو ہر منزل میں، اور جو اس میں پکڑا گیا ہر منزل میں۔ لیکن سنو، سن لو، جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ایسی بات بتاؤں گا کہ تم پڑھتے ہو جاؤ گے۔ جب نمازی قبر میں جائے گا نا، قبر میں چلا گیا، بولو قبر میں چلا گیا، قبر میں اس کو ایسا بتایا جائے گا مسلت لہ الشمس عند غروبہا، اس کو قبر میں ایسا بتایا جائے گا، حالانکہ آپ نے صبح 9 بجے دفن کیا ہوگا، یا سمجھو صبح 10 بجے دفن کیا ہوگا، یا چلو فجر کے بعد دفن کیا ہوگا، لیکن نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کو اندر قبر میں ایسا ماحول بنایا جائے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت، بولو عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت شروع۔ یہ تو قبر میں دیکھو، یہ قبر میں، اور اس کو ایسا بتایا جائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے صبح 10 بجے دفن کیا ہے، مگر اس کو ایسا بتایا جائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا معلوم؟ وہ یجلسو، قبر میں بیٹھ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ آپ تو دفن کر کے چلے گئے، وہ قبر میں یجلسو کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا۔ وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، اور ایسے اپنی دونوں آنکھوں کو ملے گا، آنکھوں کو ملے گا، ابھی تو آنکھوں کو ملے گا اور ایسا احساس کرے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو میری عصر کی نماز باقی ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے، تو اپنی آنکھوں کو مل کے ایک دم بے چین ہوگا۔ اتنے میں جو 2 فرشتے آ جائیں گے، دونوں فرشتے آ کے کہیں گے سوال سوال سوال، تو کیا کہے گا معلوم؟ وہ 2 فرشتوں کو کہے گا
تمہارا بہت احترام ہے، بہت ادب ڈسپلن ہے، میرا عصر کا وقت جا رہا ہے، ایک بار میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد میں آ کے سوال جواب کر لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ اکبر کہہ کے قبر میں شروع ہو جائے گا۔ کون سی نماز پڑھنے شروع کرے گا؟ ارے بولو، وہ فرشتے جو گئے وہ گئے، واپس نہیں آئیں گے۔ فرشتے واپس، یہاں حدیث مکمل ہو گئی، فرشتے واپس نہیں آئیں گے۔ سوال ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہا تھا میری عصر کی نماز ہوئے تو آنا، وہ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ علماء کرام نے لکھا فرشتے آئیں گے کیوں؟ اس نے عصر کی نماز پڑھ کے تینوں سوال کے تو جواب دے دیا، کون سا سوال پوچھنے کے واسطے آئیں گے؟ بھئی سوال تھا من ربک، تیرا رب کو، تو اس نے تو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس نے دوسرا سوال کیا پوچھیں گے؟ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے نماز پڑھ کے ہی بتا دیا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق ہوگا مسجد میں نہیں آئے گا، نماز میں نہیں آئے گا، مسلمان ہوگا تو نماز میں آئے گا۔ یہ زندہ تھا تو بھی نماز پڑھتا تھا، قبر میں بھی اس نے مطلب ہے کہ مساو۔ تیسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو عصر کی نماز میں اس نے انگلی اٹھا کر کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب فرشتے کیوں آئیں گے؟ بیکار کیوں آئیں گے؟ سارے سوال جواب تو ہو گئے۔ اس لیے قسم کھا کر کہو جو نمازی ہوگا قبر میں بیڑا پار، اور جس کا قبر میں بیڑا پار ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے دو چیزیں اللہ کو دینے کے واسطے؟ ایک بولو کیا؟ اور ایک 5 وقت کی، سب کا ارادہ پکا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری ولی اللہ کا صرف شکریہ ادا نہیں کروں گا بلکہ قاری ولی اللہ کو مبارکبادی دوں گا۔ خوش نصیب ہے وہ ابا، خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ خاندان جس کا ایک سپوت جس کا نام ہے حافظ قتادہ آج پورے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا ہے۔ مبارک ہے قاری زکریا صاحب۔ کہاں ہے قاری زکریا صاحب؟ جنہوں نے فلاح دارین دارالعلوم فلاح دارین میں محنت کی اس بچے کے پیچھے، اور 26 پارے، 2 پارے پہلے قاری ولی اللہ نے یاد کروائے، پھر 24 پارے قاری زکریا نے یاد کروائے، پھر اس کے بعد میں کون؟ مولانا شعیب صاحب، جن کو میں نے شال اڑائی نبی، وہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی محنت کی، تو الحمدللہ یہ بچہ قرآن پاک کا۔ اور میں اتنا جب میں اچھا ماشاءاللہ نے دینی اور دنیاوی 10ویں پڑھنے کے بعد یہ بیٹے قتادہ حافظ بنے۔ ہم سب کے لیے بہت عبرت کی بات ہے، ایک بچہ پہلی، دوسری، تیسری سے ایس ایس سی پاس کرے، ایس ایس سی پاس کرنے کے بعد قرآن پاک کا حافظ ہوئے۔ یہ وہ بچہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے قیامت میں میرے نبی آپ نے کہا تھا اقرا پڑھو، میں نے دین بھی پڑھا، دنیا بھی پڑھا، اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کر آیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ قاری ولی اللہ کو بہت مبارک کی۔ اسی طریقے سے ہمارے مولانا یوسف صاحب جو نہ جانے کتنے زمانے سے، مولانا عباس صاحب کے زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں مولانا یوسف صاحب کو، ان کو میں دیکھ رہا ہوں، اور کمال کیا ہے معلوم؟ مولانا یوسف صاحب کا بھی میں ان کو کشیدہ وشیدہ اڑا رہا تھا، میں ان کو گلے والے لگا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن مولانا یوسف صاحب آپ کو مبارکبادی دوں، آپ کو جو جوانی ملی ہے نہ وہ پرماننٹ جوانی ملی ہے۔ جو حال میں میں نے مولانا کو پہلے دیکھا تھا آج بھی وہی حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے عاطفت کو قادر قائم و دائم فرمائے۔ یہ ہمارے پورے کوساڑ کی ناک ہے جس کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مولانا کیا نام آپ کا؟ جنہوں نے مولانا شعیب صاحب کا، اور مولانا آپ کا نام کیا؟ مولانا نعمان صاحب، قاری نعمان صاحب نے بہت اچھا قرات صبا میں سورہ ناس پڑھ کر سنائی، دل کو باغ باغ کر دیا۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کروں گا حاجی جنید اورا والا کا، مولانا عبدالغفور صاحب کا، قاری زکریا صاحب کا، بیٹے قاری عمران اللہ کا، اور بھی بہت سارے۔ آج تو قاری ولی اللہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، میرے چاہنے والے اتنے لوگ آ گئے، تو میں ایک دم حیران ہو گیا کہ جیسے دیکھو یہ فاروق بھائی یہاں بیٹھے، عرفان بھائی یہاں بیٹھے، یہ اعجاز بھائی یہاں بیٹھے، ندیم بھائی، یہ خواجہ معصوم، یہ ہمارے روی وارتوہا، ان کا نام ہے روی وارتوہا، اکاتوہا، قبیل توہا، روی وارتوہا۔ یہ جب شادی کیا نا ہمارا حافظ الماس نے، تو اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ایک، یہ حقیقی بات ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹی بات نہیں ہے، اس کی بیوی نے اس کو پہلی رات کو، اس نے میرے کو سنایا، پہلی رات کو اس کی بیوی نے کہا
6 دن تمہارے رویوار میرا. تو میں نے کہا تیرے کو اسی وقت جب میں نکاح پڑھاتا تھا تب بولنے کا تھا نکاح ہوا قبیل تو رویوار تو بھی ہم کر دیتے. تو یہ بھی یہاں پر آئے ہیں. پھر ہمارے یاسر لاتور والے بھی آئے ہیں, ہمارے سلمان گورا بھی بہت بڑے بڑے ارادوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو یہ سب مطلب ہے کہ بڑا کافی بڑا یہ جمیلہ کہو یا مجمع کہو جو الحمدللہ یہاں پر آج قاری ولی اللہ کی محبت میں, ان کے بیٹے کی محبت میں پہنچا ہے. لیکن یہ جو میرے ساتھ میں جو لوگ آتے ہیں نا, کھاتے ہیں قاری ولی اللہ آستین چڑھا چڑھا کے کھاتے. یہ دیر میں آیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو نے کھانا کھایا؟ تو کہتا ہاں کھا لیا. تو میں نے کہا تو ابھی تو آیا؟ کہا ابھی آپ کے سامنے آیا, پہلے دسترخوان پہ پہنچ گیا. یعنی شیخ کی ملاقات بعد میں, کھانا پہلے ٹھوسنے کا پیٹ میں. یہ ہمارا خواجہ معصوم کا یہ حال ہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. بھائی یہاں کوساڑ میں تو معلوم نہیں کون سا ٹیبلٹ کھاتے ہیں. یہ دیکھو علماء کی فہرست تو دیکھو. اور میں نے ابھی سلمان کو پوچھا یہاں بچے کتنے پڑھتے مولانا؟ 1100 بچے مولانا. کوئی فیکٹری ہے کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھو یہ سب علماء, قاری زکریا کا شکریہ, مولانا شعیب صاحب, مولانا یوسف صاحب, مولانا اسحاق صاحب, مولانا ولی اللہ صاحب, مولانا شبیر صاحب, مولانا امیر الدین, قاری نعمان, مولانا امتیاز, مولانا صفوان, مولانا یوسف, حافظ بشیر, حافظ عبدالرشید, مولانا عبداللہ اور محمد امتیاز دیگام, محمد عبداللہ, محمد خالد, محمد سہیل, محمد ہاشم, محمد ابراہیم دیگام. یہ سب یہ کمپنی کے مالکین حضرات ہیں جن کی فیکٹریوں میں عدد بڑھتا ہی جاتا. اللہ سب کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور جیسے قاری صاحب نے شروع میں کہا یہ جلسے کا انتظام کرنے کے لیے یہ جتنی محنتیں ہوئی اور جنہوں نے محنتیں کی ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. اور میں کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت پیارا درود شریف کا کارڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کارڈ کی توفیق عطا فرماوے. یہ بہت اچھا درود پاک ہے. کون آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کے پرابلم حل ہو جائے؟ ہاتھ اوپر کریں. چلو دوسرا, کون چاہتا ہے کہ پل صراط پر بجلی کی طرح پھر کر کے پار ہو جائے؟ اور کون چاہتا ہے ابھی کیسا بھی دکھتا ہو لیکن قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو؟ تو 3 فائدے, دنیا کا پرابلم حل, نمبر 2 پل صراط پر بجلی کی طرح پار, اور نمبر 3 چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے. اس کو چاہیے کہ یہ درود پڑھتا رہے. ہمارے نبی نے فرمایا تینوں چیزیں ملے گی. 3 لائن کا درود شریف ہے, اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء, اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء, اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. یہ 3 لائن کا کوئی درود شریف پڑھتا رہے گا, اس کے دنیا کے پرابلم حل ہو جائیں گے, پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا, اور قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. تو انشاءاللہ کارڈ کن کو دیا ہے؟ مولانا امتیاز صاحب کو دیا ہے. وہ باہر کھڑے رہیں گے, آپ لوگ جب ملاقات کر لیں گے وہ باہر کھڑے ہوں گے. یہ کارڈ ضرور لے کے جانا. اور اگر یہ مجمع اتنا زیادہ ہے اور کارڈ ختم ہو جائے تو فکر مت کرنا, اپنے موبائل سے گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرو, ایسے درود شریف کو رکھو. یہی موبائل جو جہنم میں لے کے جانے والا, کل انشاءاللہ یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کے جانے والا بنے گا. تو میں آپ کا بھی شکریہ, میری ماؤں کا بھی, بہنوں کا بھی, بیٹیوں کا بھی, مہمانوں کا بھی بہت 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 شکریہ. جزاکم اللہ واحسن الجزا. اب ہماری اصل مجلس شروع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے. آج کے ہمارے دلہے میاں جو ہے وہ حافظ قتادہ ہے جو اپنا آخری سبق سنائیں گے, اور اس کے بعد میں دعا ہوگی, اور جو دعا ہوگی اس میں جو مانگو گے قسم پروردگار کی اللہ عطا کرے گا. اس لیے کہ ختم قرآن پر جو دعا مانگی جاتی اللہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے, اللہ کہتا میرا کلام مکمل ہوا ہے, میں اس کی دعا کو مکمل کر دوں گا. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور اخیر میں یہیں بیٹھا رہوں گا. آپ سب لوگ کوساڑ والے میرے اپنے ہیں, میں آپ کا ہوں, ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت میں ساتھ دیتے ہیں. تو سب کی میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد میں پھر سب کی ملاقات کے بعد اطمینان سے پھر چائے, کالا تو نہیں ہوگا نا, چائے پیوں گا, اور اس کے بعد میں پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھے ناصر بھائی بمبئی والے,
کل ہی رات کو ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے. اور اسی طرح جمی مرحومین مرحومات کے لیے ابھی ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے یا آسام جا کر آئے آسام, اور وہاں جو باڑھ آئی اور لاکھوں لوگ روٹی کپڑا مکان سے پریشان ہو گئے, یہ مولانا عبدالغفور پوری ٹیم کو لے کر وہاں پہنچے. آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بیٹے قتادہ ابھی تم آخری سبق پڑھو گے, اس سے پہلے میں تم کو میرا انعام دے دوں. اور میں آج آپ سب کو کہوں گا, آپ نے ہزاروں جگہ پیسے لگائے ہوں گے. ہاں, آپ نے اپنا موبائل اچھا بنایا ہوگا, اپنی گھڑی اچھی بنائی ہوگی, اپنا کپڑا اچھا بنایا ہوگا, اپنا گھر کا ٹیبل بہت اچھا بنایا ہوگا, بیوی کا سینڈل بہت اچھا بنایا ہوگا, بیوی کا پرس بہت اچھا بنایا ہوگا, بیوٹی پارلر کی چیزیں لا کے دی ہوگی. آج حافظ قتادہ قرآن ختم کیا ہے, جتنا انعام دو گے دے دو, اللہ تمہاری اولاد میں بھی حافظ قرآن نصیب کرے گا. سب سے پہلے اس میں آگے بڑھتا ہوں اور حافظ قتادہ کو انعام دیتا ہوں. بیٹا آگے بڑھو اور یہ لے لو انعام, یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے, حافظ کامل عالم با عمل دین کا دائی بناوے. آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے, جب ملاقات چلتی ہوئے نا اس وقت جتنا ہو سکے حافظ قتادہ کو دو, یہ نیت سے دو اللہ ہم کو حافظ بنائے, ہماری اولاد کو بنائے, ہمارے پوتے کو بنائے, ہمارے نواسے کو بنائے, ہمارے یہ ایک حافظ بنا کے ہمارے جنت کا سامان تیار کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو مولانا عبدالغفور صاحب کی طرف سے بھی حافظ قتادہ بیٹے میں جمع کر رہا ہوں. یہ جنید بھائی اورا والا کی طرف سے 500 روپے. اوہ, سلمان کے ابا نے 1000 روپیہ تیرے کو دیا, میں اتنی مرتبہ گھر میں گیا کبھی ایک پائی بھی نہیں دی میرے کو. یہ سلمان کی طرف سے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائیے. ہمارے محسن بیٹے کی طرف سے, جی ہمارے ندیم بیٹا, لاؤ لاؤ لاؤ, ندیم بیٹے کی طرف سے یہ, ہاں ہمارے قاری عمران اللہ کی طرف سے یہ تو لفافہ پہلے سے تیار. یہ بہت اچھا کام ہے, لفافہ پہلے سے تیار. کیا نام بیٹا؟ ندیم جی, جزاکم اللہ. میں سب کے نام نہیں لوں گا. کون جی ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ناظمین, ہاں ماشاءاللہ. کوئی بہن ہے؟ میں تمام بہنوں کو بھی کہوں گا آج حافظ قتادہ کا دل خوش کر دو, اللہ تمہارا دل خوش کرے گا. اور یہ تمہارا ایک پیسے کی وجہ سے تمہیں پہچان لے گا اور جنت میں تمہارا راستہ بنا دے گا. ماشاءاللہ. حافظ حنیف صاحب کی طرف سے, ہمارے فاروق بھائی انجینئر کی طرف سے ماشاءاللہ. ایسے ہی قاضی صاحب, ابھی کھانے سے پہلے ایک صاحب ہمارے یہاں, ایک دوست ہیں ہمارے, جی نام سے لینے سے منع کیا ہے انہوں نے. ان کی طرف سے حفظ کلاس میں 22 بچے پڑھتے ہیں یہاں, تو ہر بچوں کے لیے 100 روپے کا ہدیہ دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور قبول فرمائے. 1000 روپے تمام اساتذہ کے ناشتے کے لیے دیا ہے. اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ناشتہ اور زوردار عطا فرمائے. ماشاءاللہ. سب یہ کچھ نام آئے ہیں کہ ہمارے حاجی شبیر صاحب بھڑکودرا والے ہیں, بہت دنوں سے بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ شفا. ایسی ہمارے یہاں کے پرانے استاد, بہت پرانے استاد, اور بچوں کی نرسری کے بچوں کو سنبھالنا. یہاں تو ٹھیک ہے, جی جی جی, باپو نگر میں یہ تھا کہ چھوٹا روم ہوتا تھا, اب بچے دھمال کریں تو پھر گھر میں دھمال کیسے ہو گئے, تو وہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے بٹھایا تھا ان کو. اچھا تو سارے بچے وہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب جو ہیں وہ سنبھالتے تھے, تاکہ رات بھر بیچارہ مزدوری کر کے آیا ہو تو دن میں اس کو نیند سے اچھے سے نیند آ جاوے گھر میں. تو بہت محنتی اور بہت پرانے استاد ہیں, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. مولانا عبداللہ صورت بھائی مولانا عبداللہ کے لیے سب لوگ دعا کریں, اللہ ان کو شفا اسی کامل طریقے سے عاجل عطا. شکیل بھائی, ان کا نواسا بھی جو آپریشن ہوا ہے. اسی طریقے سے حنیف بھائی کلونا والے ہیں, ان کا لڑکا معذور ہے, بالکل دماغ کے اعتبار سے بھی معذور ہے. یعنی ساری خدمت گھر کے لوگ کرتے ہیں. کچھ دنوں سے زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. اسی طریقے سے 165 میں رہتے ہیں حنیف باپو, ان کی بھی طبیعت ناساز رہتی ہے. ان سب نے دعا کی درخواست کی ہے. جن جن لوگوں نے قاری ولی اللہ سے کہا ہے اور نہیں کہا ہے, یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ایوب بھائی, ایوب بھائی یہ بھی بیچارے بہت دنوں سے بیمار چل رہے ہیں, مسلسل دوا پہ چل رہے ہیں. ریونین میں قاری نذیر احمد, وہ بھی ہاسپٹل میں. تو جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, نہیں کہا, میں خود بھی بیمار چل رہا ہوں, آپ سب مل کے دعا کریں اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مقیمہ دائمہ مستمرہ. خاص طور سے کساڑ میں جن لوگوں نے مجھے کہا ہو اور خدا نخواستہ ان کا نام نہیں آ سکا ہو, معذرت کے ساتھ تمام بیماروں کے لیے
اچھا ہاں، یہ شبنم خاتون محمد شبنم اصغر خاتون بیمار جو ہے، دورے کی بیماری ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا تمام فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو جسمانی شفا. روحانی سب کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. آ جاؤ بیٹے، اب اصل دلہے، ابھی اصل پروگرام یہی ہے کہ ختم قرآن اور اس کے بعد دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا جائے. قاری زکریا صاحب
بھائی ہو سکے تو لائٹ بند کر دے. ہم مختصر دعا لیکن جامع دعا, اللہ کے سامنے رونا دھونا, دل و جان سے رونا دھونا. ربیع الاول مہینہ ہے, بچہ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے. کیا آج ماں اور ابا کی خوشیاں ہوگی, ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے پیارے ہوں گے. شروع کریں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی, سب درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوقاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا ولا تضلنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات يا عماد السماوات يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المنفح عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اللہ اللہ بہت اچھی مجلس ہے. اللہ بہت اچھی مجلس ہے. اللہ ہمارا بیٹا حافظ قتادہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے, اور اللہ یہاں پہلے سے حافظوں کی جماعت موجود ہے. اللہ قاریوں کی جماعت موجود ہے, علماء کی جماعت موجود ہے, مفتیان کرام کی جماعت موجود ہے. اللہ یہاں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ رات کو رونے والے تہجد والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری ماں بہنیں رات کو رونے والی یہاں بیٹھی ہے. اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف, اللہ ہم کو معاف کر دے, ہم کو معاف کر دے. اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ اے اللہ آسمان کا تیور بتاتا ہے, زمین کا تیور بتاتا ہے. تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے, بہت ناراض ہو گیا. اللہ یہ بارش کے موسم نے ہمیں بتا دیا تو روٹ گیا ہے. اللہ تو روٹ گیا ہے. اللہ اے اللہ یہ ہمارے مولانا عبدالغفور آسام جا کر آئے. اے اللہ یہ ہمارے حاجی جنید اور ان لوگوں نے کیا کہا, کہاں کہاں گئے. اللہ جہاں نہ لوگوں کے پاس روٹی تھی, نہ کپڑا تھا, نہ مکان تھا, نہ فرنیچر تھا, سارا کا سارا پانی میں بہ گیا. اللہ داداؤں نے اپنے پوتے کو گلے لگایا, دادا نے نوازوں کو گلے لگایا, ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو گلے لگایا. اے اللہ تو چاہتا ہم کو بھی ایسا کر سکتا تھا. اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی تو گنہگار ہیں. اللہ وہ مجرمین ہے تو ہم بھی مجرمین ہیں. اللہ وہ بے نمازی ہے تو ہم بھی بے نمازی ہیں. اللہ لیکن اللہ تو نے ہمارے ساتھ بہت کرم کا معاملہ فرمایا. لیکن اللہ یہ سب جو حالات ہو رہے ہیں, اللہ پورے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں, اللہ اللہ اس میں کوئی کچھ نہیں کرتا.
اللہ کوئی کچھ نہیں کرتا. سیدھی بات ہے, تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ, تو راضی ہو جا اللہ, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ. تو راضی ہو جا اللہ, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. ہم غیبت کرتے ہیں, چگلی کرتے ہیں, موبائل پہ گندے گندے کام کرتے ہیں اللہ, زینا کرتے ہیں الہ العالمین. ہم بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا نشے والی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اللہ. تو چھڑا لے اللہ, اللہ تو چھڑا دے اللہ, اللہ تو چھڑا لے اللہ. کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں اللہ, ہم ہار گئے اللہ, ہم ہار گئے اللہ. اللہ آج قرآن پاک کی برکت سے ہم کو گناہوں سے بچا لے اللہ, اور ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دے, ہم سب کو اپنی نیک بندی بنا دے اللہ. ہم گناہ کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں, ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں, دروازہ بھی بند ہے, کھڑکی بھی بند ہے, میرے بچوں کو بھی نہیں معلوم, لیکن اللہ تو تو دیکھتا ہے نا اللہ, اللہ تو تو دیکھتا ہے نا اللہ. بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ, ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. اے اللہ, اللہ ایک دن آئے گا اللہ, ہم بھی مر جائیں گے اللہ, ہم مر جائیں گے اللہ. اللہ یہ کاری منڈلی کتنا بھی چلا رہے, کتنا بھی زور سے بولے, ایک دن اللہ ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ, ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوگا اللہ, ہمارا جنازے کا تختہ لایا جائے گا اللہ. اللہ اللہ وہ دن کیسا ہوگا جب اللہ ہم کو غسل دیا جاتا ہوگا, ہم کو کفن کا کپڑا پہنایا جاتا ہوگا اللہ. لوگ ہمیں غسل دینے دے, لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنانے دے, اس سے پہلے تو رحمت کی چادر اڑا دینا اللہ, مغفرت کی چادر اڑا دینا اللہ. آج تو قبولیت کی گھڑی ہے نا اللہ, قبولیت کی مجلس ہے نا اللہ. اے اللہ العالمین, الہ العالمین, وہ کیسی عجیب گھڑی ہوگی جب گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے گا اور ایمبولینس میں رکھا جائے گا, قبرستان کی طرف جائے گا. بیوی بھی روتی ہوگی, بچے بھی بلبلاتے ہوں گے, بھائی بہن بھی روتے ہوں گے اللہ. قبرستان میں اللہ اندھیری کوٹھڑی میں قبر میں ہم کو رکھ دیا جائے گا, منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا, دبایا جائے گا, دبایا جائے گا, مٹی ڈالی جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ قبرستان کو چھوڑ کر سب چلے جائیں گے اللہ, سب ہمارے جتنے چاہنے والے مریدین ہیں سب چلے جائیں گے اللہ. اللہ وہ قبر کی پہلی رات بہت عجیب رات ہوگی اللہ, قبر کی پہلی رات بہت عجیب رات ہوگی اللہ. اے اللہ میں نہیں کہتا اللہ, میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جائے گا, بے نمازی قبر میں جائے گا, گنہگار قبر میں جائے گا, جہنم کا لوہا لایا جائے گا اللہ, جہنم کا لوہا لایا جائے گا اللہ. اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا اللہ, اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا اللہ, اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا, اس کی پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا. قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے, قبر میں آگ لگائی جائے گی. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اللہ بچا لے اللہ, اللہ قہر سے بچا لے اللہ, غضب سے بچا لے اللہ, غیظ سے بچا لے الہ العالمین, الہ العالمین اپنے غصے سے بچا لے. امت پہ رحم فرما دے, امت پہ رحم فرما دے اللہ, امت پہ رحم فرما دے اللہ. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے اللہ. وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی اپنے پیٹ کے اوپر لکڑے کا وزن رکھتے ہیں, ایک بڑا لکڑا اپنے پیٹ پر رکھتے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی کیا ہو گیا, ہمارے نبی فرماتے 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ, 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ سے مانگو نا دسترخوان اتار دے وے, اللہ سے مانگو نا دسترخوان اتار دے وے. ہمارے نبی نے فرمایا میں کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں, اس کے بدلے میں کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا مانگنا چاہتے ہو, اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے اللہ. تجھے حضرت حلیمہ کے آنسوؤں کا واسطہ جب بچپن میں ہمارے نبی کو آمینہ کے حوالے کیا ہوگا, وہ پوری رات حلیمہ جاگی تھی, وہ
پوری رات حلیمہ روئی تھی جب معصوم سے بچے کو جب بی بی آمینہ کے حوالے کیا. اللہ اسی گھڑی کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے ہیں, تھک گئے اللہ, قرضے میں تھک گئے اللہ. اللہ موبائل کا سوئچ بھی بند کر کے بیٹھ گئے اللہ. الہ العالمین جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ. اللہ کڑ کڑ کے تھک جاتے اللہ. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, میں بھی بیمار ہوں, اور قاری ولی اللہ نے بہت سو کے نام لیے. بہت سی بہنیں, بیٹیاں, مائیں, بھائی, بڑے بوڑھے بہت بیمار ہیں. اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اور اللہ قرآن پاک ختم ہوا ہے اللہ, قرآن پاک ختم ہوتا ہے اللہ. ابھی جبرائیل آئے ہوں گے کیونکہ نبی کا وعدہ پکا ہے. جبرائیل آئے ہوں گے, بیٹے قتادہ کی پیشانی کو چپ ہوگا. اللہ جس مجلس میں جبرائیل آ جائے وہاں تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے نا اللہ. یہ رحمت والی مجلس کی بارش ہم کو عطا فرما دے. یہ رحمتوں کی بارش عطا فرما دے. یہ مغفرت کی بارش عطا فرما دے. قرآن کی تلاوت عطا فرما دے. قرآن کی تجوید عطا فرما دے. قرآن کی حلاوت عطا فرما دے. قرآن کا تفکر اور تدبر عطا فرما دے. الہ العالمین قرآن پاک کو قیامت میں ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا دے. ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. ہم کو نمازی بنا دے. ارے اللہ خاص کر کے اللہ یہ بچہ حافظ ہوتا نا قرآن کا, اللہ میں بھی حافظ ہوا, یہ قتادہ بھی حافظ ہوئے, اور بھی بہت سارے حافظ ہوئے. ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارے اساتذہ کا کمال ہے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اور اللہ اساتذہ سے بھی زیادہ ہمارے ماں باپ کا احسان, ہمارے ماں باپ کا احسان. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے. اللہ یہ مجمع میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے. اور اللہ جو میری طرح ہے, میں نے اپنی ماں کا بھی جنازہ اٹھایا, اپنے ابا کا بھی جنازہ اٹھایا. مجھے برابر یاد ہے کوساڑ میں بیان کے لیے آتا تھا, میرے ابا بھی آتے تھے, بیچارے کونے میں بیٹھ کے چہرہ دیکھا کرتے تھے. یہ تک کے چہرہ دیکھتے تھے. آج وہ ابا نہیں اللہ, وہ دعا والے ہاتھ چلے گئے اللہ, وہ ماں کی دعا والے ہاتھ چلے گئے اللہ. اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے, سب کی قبور کو عطور سے معطر کر دے. اللہ سب کو کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. سب کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. سب کی قبروں میں جنت کی خوشبوئیں مہکا دے. اور آج کے قرآن پاک کے ختم کو قبول فرما لے, ہماری دعا کو قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.